صحیح سر، یہ ایرانی قیادت کا ایک موقف آ رہا ہے کہ جو جنگ بندی کا فیصلہ ہے وہ ایرانی قیادت کرے گی. دیٹ مینس کہ یہ جنگ جو ہے اب یہ ہم لمبی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، ایران پہ اس وقت اتنا دباؤ نہیں ہے جنگ کو روکنے کا. اصل اس وقت پریشر میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے، جس کو داخلی طور پہ بھی اس وقت شدید دباؤ اور خود اس کے اندر اس کو اپنا سیاسی مستقبل بھی تاریک نظر آ رہا ہے. عالمی سطح پہ جو اس کے خلاف نفرتیں بڑھی ہیں وہ بھی سب کے سامنے موجود ہیں. اور ایک بڑی سپر پاور جو دنیا میں اپنے آپ کو کیا سے کیا نہیں سمجھتی تھی، وہ ایسا لگتا ہے کہ اس سپر پاور کے پریزیڈنٹ کو نیتن یاہو جیسے چاہتے ہیں استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ تو ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ واش روم میں جانے کے لیے بھی نیتن یاہو سے اجازت لے کے جاتے ہیں. تو جب ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے بارے میں عالمی تاثر یہ بن رہا ہو کہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ تو سر پھر تو ایران کو ترس کھانا چاہیے ٹرمپ صاحب کے اوپر. ایک طرف سے اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو پریشرائز کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ایران نے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. تو ٹرمپ کو آنا چاہیے نا اپنے، جسے کہتے ہیں کہ اصل جو اس کی بات ہے اس کو اسے سامنے لائے نا. یہ اب جو آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ان تجاویز کو یا ان مطالبات کو رد کیا ہے، تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو خلیج فارس کے اندر اور بالخصوص آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جو اقدامات اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں وہ بھی تو ساتھ ہے نا. بوٹس اینڈ گراؤنڈس کی بات ہو رہی ہے، ادھر سے جو ہے وہ جو بحری جہاز ہیں وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ مذاکرات کا نام لے کے ایک بار پھر کوئی بڑے حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ بڑا حملہ اسرائیل کے کہنے پہ ہو رہا ہے. ٹرمپ کے اندر تو اب ہمت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے. تو یہاں پہ عوام اور یہاں پہ جو شخصیات ہیں وہ پہلے 2 دفعہ دھوکہ کھا چکی ہیں، وہ تیسری دفعہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹرسٹ ایشوز ابھی بھی ہیں، ٹرسٹ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ترس کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے اب پوری دنیا کو اور خاص کر خطے کے عرب ممالک کو سوچنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ان کا دفاع نہیں کر سکے، اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے. تو ان کے لیے کچھ واقعا تو عالمی سطح پہ ایک ایسی موو چلائے جائیں کہ اس منحوس قوت سے، اس منحوس فرض سے عالمی دنیا، عالم انسانیت کو، بلکہ میں آگے کہوں کہ اس سے نجات ملے. امریکہ میں بھی چین آئے، خطے میں بھی چین آئے، اور ایران کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں آئندہ کو ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ ترقی اور پیش رفت کی طرف جا سکتے. صحیح. اچھا سر، جو ایران نے شرائط رکھی ہیں اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ جی ایران پہ پہلے یو ایس اے اپنے حملے بند کرے. ڈو یو تھنک کہ یو ایس اے یہ مطالبہ مان لے گا اور وہ پہلے خود حملے بند کر دے گا؟ دیکھیں، یہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ وہ حملے بند کرنے کی انہوں نے بات کی ہے. تو کہتے ہیں ہم میدان میں جہاں سے حملہ ہوگا وہاں پہ ہم جوابی حملہ کریں گے. اور یہ جو ابھی جنگ بندی، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ جنگ بندی کا مطالبہ یہاں سے نہیں ہو رہا. یہاں سے مطالبہ ہو رہا ہے ایک پرماننٹ پیس کا، ایک مستقل بنیادوں پہ امن قائم کرنے کا. تو یہ ایک بڑا جزوی سی بات ہے کہ حملے بند کریں. حملے تو چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. اس امریکہ سے یا اس ٹرمپ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ حملے بند کر دے، نہیں. حملے ایران کی طرف سے اب یہ فیصلے ہوں گے کہ کب حملے بند ہونے چاہیے. ایران اپنے اقدامات سے مجبور کرے گا کہ وہ حملے بند کریں گے، نہ کہ مطالبات سے. اچھا سر، یو ایس اے کے بھی مطالبات ہیں، ایران کی اپنی شرائط ہیں. یہ معاملہ کس طرف جائے گا اور یہ سارٹ آؤٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، ایران کی جو پلاننگ تھی نا، وہ اسٹریٹجی کو سمجھیں. ایران میں پہلے دن سے ہی جب یہ 12 روزہ جون کی جنگ تھی، تو اس کے بعد یہاں پہ جو آپ اس کو تھنک ٹینکس کہیں یا جنگی حکمت عملی تیار کرنے والے لوگوں کے ہاں جو بحث تھی، وہ کسی حد تک میڈیا میں بھی وہ چیزیں سامنے آئیں کہ ایران نے اپنے آپ کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کیا ہے، اور اس نے اس جنگ کو طویل ہونے کے ساتھ پھیلانا بھی ہے. یعنی اس کی جو اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اس کو جنگ کو پھیلائیں گے، ایک لمبے عرصے تک لے جائیں گے. امریکہ لمبے عرصے تک یہ اقتصادی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت جو ہے نا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو بنا دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ باب المندب کو بھی تیار کیا جا رہا ہے. ریڈ سی کے عنوان سے بھی جو پلاننگ ہے وہاں سے بھی حوثی بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو یہ ایک لمبی جنگ ہے. اب اس جنگ میں اس کو ایک بڑی یہاں پہ ایک نام دیا جا رہا ہے کہ یہ ارادوں کی جنگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان ارادوں کی جنگ میں کون کامیاب ہوتا ہے.
جی سر، پاکستان کے کردار کی ایرانی وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کی تھی. اب اس انکار کے بعد یہ جو شرائط آئی ہیں اور جو رد کیا گیا چیزوں کو، پاکستان کو کیا دوبارہ سے سہولت کاری کا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، عالمی سطح پہ ڈپلومیٹک کوششیں جاری رہتی ہیں. جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے، تو مختلف عالمی ادارے بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں، ہمسایہ ممالک بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. پاکستان بھی اس صورتحال میں اپنا ایک رول پلے کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک اسلامی ملک ہے، ایک ایٹمی پاور ہے، اس کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹرمپ بھی ان کی بات سنتا ہے. تو اب امتحان ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ یہ بات اس وقت جتنے بڑے تھنک ٹینکس ہیں جو اس ریجن کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو چیزیں آؤٹ پٹ ہے ان کی اس ریسرچ کا، اس سے جو میں نے اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ یہ جنگ، ایران کی جنگ اس وقت، یعنی ایران کی امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے خلاف جنگ جو ہے، ایک لحاظ سے پاکستان کی بھی جنگ ہے. یہاں پہ اسرائیل اور انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو پاکستان کو ان بنیادوں پہ بھی سوچنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ دیکھیں، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. اگر اس کو اسٹریٹجک معاہدے کو مان دیا جائے کہ کل اگر کوئی جو ہے وہ سعودی عرب پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پاکستان کو بھی اس پہ شامل ہونا پڑے گا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں. اس پہ تمام ایکسپرٹ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اگر ایران راستے سے ہٹ جاتا ہے یا اس ایران کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ سخت مشکل پیش آ جاتی ہے، تو اس کے بعد گریٹر اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے وہ شروع ہو جائے گا. جو مڈل ایسٹ کے اندر جو پھر بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور پھر جو ان عرب اسٹیٹس کے اندر جو امریکہ اور بالخصوص اسرائیل اور نیتن یاہو کا جو دباؤ بڑھے گا اور یہ سارے حکمران اس وقت کہاں جائیں گے اپنے آپ کو. یعنی سر مطلب ہم ایک طویل جنگ دیکھ سکتے ہیں. یا اگر اسی طرح کی جو اس وقت صورتحال ہے، ایران کے ہاں اس کی آمادگی ہے، کیونکہ ایران اگر اس وقت عارضی بنیادوں پہ اس جنگ کو روک لیتا ہے اور سیز فائر ہو جاتی ہے تو یقین جانیے کہ اسرائیل کو اس سیز فائر کو قبول نہیں کرے گا. تو اس وقت سارے جسے کہتے ہیں زوم کرنا چاہیے خود نیتن یاہو کی آئندہ کی پالیسیوں پہ، اور نیتن یاہو کو کون کنٹرول کر سکتا ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. امریکہ بہرحال اس ہمر میں یا اس دلدل سے بھاگ جائے گا، وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا. اصل مسئلہ جو ہے وہ اسرائیل ہے. اگر اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا امریکہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو جنگ اور زیادہ جو ہے طوالت اختیار کرے گی. اس وقت زوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کو نیتن یاہو کے جو اہداف ہیں اس خطے کے عنوان سے، ان کو کیسے روکا جائے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.